الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سارم کوچنگ سینٹر پاکستان افیئر سیریز کے اندر آج کا ہمارا تیسرا لیکچر ہم ڈسکس کر رہے تھے وار آف انڈیپینڈنس. بیک گراؤنڈ پڑھ لیا ہم نے کہ کیوں ہوئی، کازز بھی پڑھ لی. آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اتنی بڑی موومنٹ، اتنی بڑی وار آف انڈیپینڈنس فیل کیوں ہوئی، اس کی ناکامی کی کیا وجوہات تھیں، کون کون سی ایسی وجوہات تھیں جس کی بنا پر یہ اتنی بڑی موومنٹ جس کو ہم وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں وہ فیل ہو گئی. تو اس کی جو سب سے مین وجہ تھی وہ آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹیو ریزنز تھیں. ٹھیک ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریشن مینیج کرنے والا کوئی نہیں تھا صحیح بندہ، پلاننگ نہیں تھی ان میں، پلاننگ وہ نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ان کے اندر ایڈمنسٹر کرنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں تھی. وار کو ایڈمنسٹر کرنا، پلان کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. تو ان کے پاس کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں تھی، وار کو پلان کرنا نہیں، کو نو پلاننگ تھی ان کے درمیان. تو کیا ہوئی، فیل ہو گئی موومنٹ. ایک اس کی یہ کاز تھی. انہوں نے کیا کیا، ان آرگنائزڈ ایفرٹ کی، کوئی آرگنائز قسم کا کام نہیں کیا. جو کوشش کی وہ ان آرگنائزڈ تھی. تو ان آرگنائزڈ ایفرٹ کی وجہ سے کیا ہوا، یہ موومنٹ، یہ وار فیل ہو گئی. اس کے بعد یعنی کہ جو آپ کے ان آرگنائزڈ اس لیے کہ سکلز نہیں تھے ان کے پاس، اس کو آرگنائز کرنے کے لیے ان کے پاس پلاننگ نہیں تھی، ان کے پاس سکلز نہیں تھے کہ وہ اس وار کو، اس موومنٹ کو آرگنائز کر سکیں. تو یہ وار فیل ہو گئی. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ویک لیڈرشپ تھی. ان کو کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ملی، ان کے پاس کوئی ایسا اچھی قسم کا لیڈر نہیں تھا جو ان کو لیڈ کرتا، ان کو ڈائریکشنز دیتا موومنٹ کو، تو اس کو مینیج کرتا، جس کی بیس پر یہ کامیاب ہوتی. ویک لیڈرشپ کی وجہ سے، انسکلفل لیڈرشپ کی وجہ سے، ان آرگنائزڈ لیڈرشپ کی وجہ سے، ان آرگنائزڈ پلاننگ کی وجہ سے، لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وار آف انڈیپینڈنس آپ کی فیل ہو گئی. نیکسٹ جو تھی ڈیفیشینسی تھی ان کے پاس ماڈرن ویپنس کی. ڈیفیشینسی آف ماڈرن ویپنس. جو برٹشرز تھے ان کے پاس کیا تھے، ویپنس جو تھے وہ اعلیٰ پائے کے تھے، وہ کیا تھے، ماڈرن تھے. لیکن جو ہمارے جو انڈو پاک کے جو نیٹیوز تھے ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس کوئی ماڈرن ویپنز نہیں تھے جن کے ساتھ وہ ان کا مقابلہ کرتے. وہ مقابلہ نہ کر سکے اپنے اولڈ ویپنز کی وجہ سے. تو ہم یہ جنگ ہار گئے، ناکام ہو گئی، وار آف انڈیپینڈنس. اس کے بعد ایک اور کاز ہے فائنانشیل ریسورسز. فائنانشیل ریسورسز، تو یہ جو فائنانشیل ہے یہ سپورٹ ویسے بھی بہت ضروری ہے، لیکن جنگ کے دوران فائنانشیل ریسورسز بہت ضروری ہیں جو ہمارے پاس نہیں تھے. ان کے مقابلے اگر تھے بھی تو ان کے مقابلے میں کم تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوا، ہم یہ جنگ ہار گئے. یہ بھی ایک وجہ بنی جنگ ہارنے کی. اس کے بعد ہمارے پاس لیک آف کمیونیکیشن تھی. جنگ بہت بڑے ایریا کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، لیکن کمیونیکیٹ کرنا آپس کے اندر نہیں تھا. کمیونیکیشن کے کوئی ایسے ذرائع نہیں تھے، ایسے ریسورسز، ایسے سورسز نہیں تھے کہ وہ آپس میں، ان کے جو لیڈرز تھے جو ڈیوائیڈ ہوئے پڑے تھے اور ایریاز کے اندر، آپس میں کمیونیکیٹ کریں تاکہ اس موومنٹ کو ہم آرگنائز طریقے سے چلا سکیں. تو کمیونیکیشن کے ذرائع کم ہونے کی وجہ سے، لیک کی وجہ سے ہم یہ جنگ، یہ بھی وجہ بنی اس جنگ کے فیلئر. جو مین وجہ اس کی ایک اور تھی، مس مینجمنٹ اینڈ لیک آف انڈرسٹینڈنگ. مس مینجمنٹ اینڈ لیک آف انڈرسٹینڈنگ، یہ جو تھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ ہم مینیج نہیں کر پا رہے تھے کسی چیز کو. اینڈ لیک آف انڈرسٹینڈنگ، اور ہم میں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی استطاعت نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ بھی ایک وجہ بنی کس چیز کی، فیلئر کی، وار آف انڈیپینڈنس کی. مس مینجمنٹ کر رہے تھے، ہم مینیج نہیں کر پا رہے تھے چیزوں کو، اور آپس میں ان ریبیلز کے درمیان
جو لڑ رہے تھے ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ جنگ ہارنی پڑی۔ تو یہ وار آف انڈیپینڈنس کو ہم نے 3 لیکچرز کے اندر ڈسکس کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آ جائے۔ پہلا لیکچر جو تھا وہ اس کے اوور ویو کے اوپر تھا کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کون کون سے واقعات ہیں اور ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا، انگریزوں نے ہم پر، برٹشرز نے ہم پر قبضہ کیسے کیا۔ دوسرا لیکچر اس چیز پہ تھا کہ وہ کون سی کازز تھیں کہ ہم وار آف انڈیپینڈنس تک چلے گئے، اور پھر آج کا لیکچر کہ وہ کون سی کازز تھیں کہ اتنی بڑی موومنٹ یکدم کولیپس ہو گئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملتے ہیں۔ تھینک یو۔